اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. علیکم السلام. ہماری گفتگو اور بحث گزشتہ درس میں نجاسات کے بارے میں چل رہی تھی، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نجاسات 11 ہیں، جن میں سے ہم نے سب کو تقریباً 11 تک بیان کر دیا تھا. کہہ رہے ہیں کہ طہارت اور صفائی کی طرح نجاست اور گندگی بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی طہارت الگ ہے، صفائی الگ ہے، اسی طرح نجاست الگ ہے اور گندگی الگ ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز صاف ہو تو وہ پاک بھی ہو، صحیح، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز صاف نہیں ہے تو وہ پاک بھی نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، صحیح. تو طہارت اور صفائی کی طرح نجاست اور گندگی بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کیسے دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک چیز صاف ہے تو ضروری نہیں ہے وہ پاک بھی ہو، صحیح، گندی نہیں ہے، صاف ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک بھی ہو. صفائی کا مطلب پاک ہونا نہیں ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ چیز گندی ہو لیکن وہ نجس نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. یعنی دیکھنے میں وہ گندی لگ رہی ہے، دھلی ہوئی نہیں ہے، صاف نہیں ہے، لیکن وہ پاک ہے. ایک کپڑا ہے، مثلا کپڑا ہے، گندا ہو رہا ہے، میلا ہو رہا ہے، تو کیا گندے ہونے کا مطلب یا میلے ہونے کا مطلب اس کا نجس ہونا ہے؟ نہیں. میلا ہونا، گندا ہونا الگ ہے اور پاک ہونا الگ ہے، ضروری نہیں. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ایک کپڑا صاف ستھرا ہو، بہت صاف ہو، اچھی پریس ہوئی ہو، بہترین ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ نجس ہو. نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نجس ہو. صاف ہے، دھلا ہوا ہے، بہترین پریس ہے، سب کچھ ہے، لیکن نجس ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. خیر، کہہ رہے طہارت اور صفائی کی طرح نجاست اور گندگی بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ممکن ہے کہ ایک چیز صاف ستھری ہو، یہ وضاحت کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ ایک چیز صاف ہو، ستھری ہو، اچھی ہو، دیکھنے میں بالکل صاف لگ رہی ہے، کوئی اس پہ میل نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، بہترین ہے، لیکن احکام اسلام کے اعتبار سے وہ چیز پاک نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. اسلام نے ان دونوں کو اہمیت دی ہے. یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ ایک چیز پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو. اہمیت دی ہے نا. وہ تو نور علی نور ہے، وہ تو بہتر پہ بہتر ہے کہ ایک چیز پاک بھی ہے اور صاف بھی ہے. آپ کا کپڑا صاف بھی ہے اور پاک بھی ہے، اسلام نے اس کو اہمیت دی ہے. لہذا انسان خود بھی پاک و صاف رہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے. اپنے گھر کو، اپنے بستر کو، اپنے کپڑوں کو. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنے
برتنوں کو، اپنے کھانے کی چیزوں کو پاک بھی رکھے اور صاف بھی رکھے، کیونکہ اسلام نے ان دونوں ہی چیزوں پر بہت زیادہ دھیان دیا ہے اور زور دیا ہے۔ لہذا انسان خود بھی پاک و صاف رہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ اس جگہ کچھ خاص مسائل طہارت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اب ہم یہاں پر کچھ خاص مسائل طہارت یعنی پاکیزگی کے کچھ خاص مسائل کو پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جو مسائل پیش کر رہے ہیں خاص، وہ کون کون سے ہیں، کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ تو بات آپ سمجھ چکے کہ کسی بھی چیز کا پاک ہونا تو ضروری ہے ہی، لیکن صاف بھی وہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ کے کپڑے، آپ کا جسم، آپ کے برتن، آپ کا بستر، آپ کا گھر، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، وہ تمام چیزیں صاف ستھری پاک کے ساتھ صاف بھی ہونی چاہیے۔ اب کچھ باتیں بتا رہے ہیں اس سلسلے میں، کہہ رہے ہیں کہ انسان اور ان حرام گوشت جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے جو خون جہندہ رکھتے ہیں۔ پیشاب پیخانہ کس کا نجس ہے؟ انسان کا نجس ہے، اور ان حرام گوشت اور خون جہندہ جن کا یعنی جو خون جہندہ رکھتے ہیں، یہ بات گزر چکی ہے، تھوڑا سا کو وضاحت سے بتا رہے ہیں۔ خون جہندہ بھی ہے ان کے یہاں، اور شرط کیا ہے کہ حرام گوشت ہوں۔ اگر صرف خون جہندہ ہے تو پھر یعنی اور وہ حلال گوشت ہیں، حرام گوشت نہیں بلکہ حلال گوشت ہیں، تو اس کا پیشاب اور پیخانہ نجس نہیں ہے، جیسے بھیڑ، بکری، اونٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں۔ نمبر 2، تمام حلال گوشت جانوروں کا پیشاب و پیخانہ پاک ہے۔ جتنے بھی حلال گوشت جانور ہیں ان سب کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے، جیسے گائے، بھیڑ وغیرہ، بھیڑ، بکری، بھینس، اونٹ، ان سب کا پیشاب پیخانہ کیا ہے؟ پاک ہے، جبکہ خون جہندہ رکھتے ہیں، لیکن ان میں دوسری شرط نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ حرام گوشت۔ ہاں، دوسری شرط یعنی خون جہندہ تو ہے ان کے یہاں، لیکن ان کا گوشت حرام نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2، تمام حلال گوشت جانوروں کا پیشاب و پیخانہ پاک ہے، جیسے بھیڑ، گائے، بھیڑ وغیرہ، یا وہ جانور جو خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں، جیسے سانپ اور مچھلی، ان کا فضلہ پاک ہے، کیونکہ سانپ اور مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتے، ایسا خون نہیں ہے ان کا جو وقت ذبح اچھل کر نکلے، پریشر سے نکلے، تو ان کا فضلہ پاک ہے۔ وہ حرام گوشت، مثلا مچھلی ہے، اس کا گوشت تو حلال ہے، لیکن سانپ، لیکن چونکہ وہ خون جہندہ نہیں رکھتا تو اس لیے اس کا فضلہ پاک ہے۔ کہنے نمبر 3، جن حیوانات کا گوشت مکروہ ہے ان کا فضلہ پاک ہوتا ہے، جیسے گھوڑا۔ جن حیوانات کا گوشت مکروہ ہے، یعنی کچھ حیوانات ایسے ہیں جن کا گوشت کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے، کراہیت ہے ان کے کھانے میں، تو لیکن ان کا جو پیشاب پیخانہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ گھوڑے کا پیشاب کیا ہے؟ پاک ہے۔ گدھے کا پاک ہے پیشاب، یا اس کا پیخانہ فضلہ پاک ہے۔ حرام نمبر 4، حرام گوشت پرندوں کی بیٹ نجس ہے، جیسے کوا۔ یہ بہرحال انہوں نے یہاں دیا ہے آیت اللہ، یعنی یہ بعض لوگوں کے یہاں نجس ہے اور بعض لوگوں کے یہاں نجس نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے کتاب میں دیا ہے کہ حرام گوشت پرندوں کی بیٹ نجس ہے، جیسے کوا۔ لیکن یہ چیز جو ہے آیت اللہ خامنائی کے یہاں نجس نہیں ہے،
آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ و حفظہم اللہ، آیت اللہ سیستانی کے یہاں پاک ہے لیکن پرہیز کرنا بہتر ہے، لیکن آیت اللہ خامنہ کے یہاں جو ہے وہ نجس نہیں ہے اور پرہیز کی بھی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا کیا ہے؟ پاک ہے لیکن پرہیز کرنا بہتر ہے۔ پرہیز کیسے ہوگا؟ پرہیز ایسے ہوگا کہ آپ کے اوپر کوے نے بیٹ کر دیا، آپ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اوپر بیٹ کر دی، صحیح؟ اب وہ یا تو مثلاً آپ کے کپڑوں پہ گری، آپ کے بدن پہ لگی، تو آیت اللہ خامنہ کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ وضو کیجئے نماز پڑھیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے یہاں پاک ہے، کہتے ہیں کہ پرہیز کریں گے، آپ اسے پاک کر دیں، بہتر ہے۔ پرہیز کریں نہیں پاک کر دیں، پرہیز کا مطلب یہ تو وہ بیٹ کھائی تو نہیں جاتی نا، کھائی تھوڑے جائے گی۔ پرہیز کا مطلب یعنی آپ اگر جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے تو آپ اسے دھو لیجیے، جی اسے دھو لیجیے، لیکن آیت اللہ خامنہ حفظہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، پاک ہے، نجس نہیں ہے، پاک ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پر ابھی تو اوپر میں تھا کہ جی جی، جن کا گوشت مکروہ ہے ان کا پیشاب پخانا بھی پاک ہے، اور جن کا گوشت حرام ہے پرندوں میں، پرندوں کی بات چل رہی ہے چوتھے مسئلے میں، یعنی چوتھی چیز میں پرندے ہیں، یعنی حرام گوشت پرندوں کی بیٹ نجس ہے، جیسے کوا۔ اب لیکن اس میں نیچے انہوں نے لکھا کہ آیت اللہ عظمہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے ہیں کہ نجس ہے، نہیں ہے، پاک ہے، صحیح ہے، اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پاک ہے، لیکن اس میں بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اب آئیے مردار کے احکام، مردار کیا ہے، اس کے احکام کہہ رہے ہیں کہ مردار یعنی مردہ انسان خواہ اسے مرے ہوئے اتنی بھی دیر نہ گزری ہو کہ اس کا بدن ٹھنڈا ہو تو اس کے بے جان اجزاء جیسے ناخن، بال اور دانت کے علاوہ تمام بدن نجس ہے۔ وہ انسان جس کی روح جسم سے نکل چکی، صحیح، اس کے جسم کے تمام اجزاء، چاہے بھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، مرنے کے بعد انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہہ رہے ہیں ٹھنڈا نہ بھی ہوا ہو، کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدن ٹھنڈا ہو، مردہ انسان خواہ اسے مرے ہوئے بھی دیر نہ گزری ہو کہ اس کا بدن ٹھنڈا ہو تو اس کے بے جان اجزاء جیسے ناخن، بال اور دانت کے علاوہ، ان کے علاوہ تمام بدن نجس ہے، مگر یہ کہ وہ، اب یہ سنیے آپ جو ہے، مگر کہہ دے کیا کیا کہ اب جو ہے وہ کچھ باتوں کو یعنی کچھ لوگوں کو اس سے باہر کیا، نکال دیا، خارج کر دیا، یعنی وہ نجس نہیں ہے، ان کا بدن نجس نہیں ہے، ٹھیک، کس کا بدن نجس نہیں ہے روح نکلنے کے بعد؟ نمبر 1 الف یعنی نمبر 1 میدان جنگ میں شہید ہوا ہو، یعنی وہ انسان، وہ شخص جو میدان جنگ میں دشمن کی ضرب کی وجہ سے شہید ہو گیا ہو، یعنی میدان جنگ میں اس کی روح پرواز کر گئی ہو تو اس کا بدن نجس نہیں ہوتا، ایسے انسان کا بدن نجس نہیں ہوتا، اس کا بدن نجس نہیں ہو، یعنی شہید پاک ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے شہید کا؟ اللہ، یعنی تمام انسانوں کے بدن نجس ہوتے ہیں مرنے کے بعد، غسل سے پہلے، اور حتیٰ کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر کسی نے اس کو چھو لیا غسل سے پہلے تو اس پر بھی غسل میں سمیت واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان کو کسی زندہ انسان نے کسی ایسے انسان کو چھو لیا جس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی اور جسم ٹھنڈا ہو چکا اور ابھی غسل نہیں دیا گیا، اگر اس کو چھو لے تو اس پر بھی غسل میں سمیت واجب ہو جائے گا۔ کس پر؟ ہاں، غسل سے پہلے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، مگر شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اس کی میت، اس کا جنازہ، اس کا جسم پاک ہوتا ہے۔ عظمت ہے شہداء کی، یہ شہداء کی عظمت ہے،
دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہمیں کہ سب کا نجیس اس کا پاک. صحیح, سب کا جسم نجیس مرنے کے بعد, معصوم کا اور شہداء کا جسم پاک. بے اسے تینوں غسل دیے جا چکے ہوں. کسے؟ مرنے والے کو تینوں غسل دے دیے ہوں. تو اگر تینوں غسل دے دیے, تینوں غسل ہوتا ہے نا میت کے, آب صدر, آب کافور اور آب خالص, تینوں غسل جب دے دیے ہوں میت کو تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے, یعنی اب وہ نجس نہیں ہے, چھونے والے پر غسل واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے دو بتائے کہ میدان جنگ میں شہید ہوا ہو اس کا جسم پاک ہے, دوسرے میت کو تینوں غسل دیے جا چکے ہوں تو پھر اس کا جسم پاک ہے, نجس نہیں ہے. چلیں انشاءاللہ مردار حیوان کے احکام انشاءاللہ کل آئیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا